اس خالہ کا مطلب اس کی اولاد کوئی نہیں تھے، تو وارث کوئی نہیں تھا، تو جمن نے یعنی اس کے بھانجے نے وعدے وعید کے وعدے وعید یعنی وعدہ کیا۔ وعدے وعید یہ منفی معنوں میں آئے گا کہ سبز باغ دکھا کر، یعنی جھوٹے دعوے اور بہلاوے کر کے خالہ اماں کو سے وہ ملکیت اپنے نام کرا لی تھی۔ اچھا، جب تک حبہ نامے پر رجسٹری نہیں ہوئی تھی، یعنی وہ جو دینا تھا اس کو زمین، اس پر رجسٹری نہیں ہوئی تھی، خالہ جان کی خوب خاطرداریاں ہوتی تھیں، یعنی ان کی بڑی آؤ بھگت ہوتی، تواضع کی جاتی، خوب میٹھے لقمے چٹپٹے سالن کھلائے جاتے تھے، مگر پگڑی کی مہر ہوتے ہی یعنی جیسے ہی رجسٹری ہوئی اس کی خاطرداریوں پر بھی مہر ہو گئی، اس پر بھی خاتمہ اس کا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جمن کی اہلیہ بی فہمین، کیا نام تھا؟ فہمین نے رفتہ رفتہ سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی۔ کچھ دنوں تک خالہ جان نے اور دیکھا، مگر جب برداشت نہ ہوئی تو جمن سے شکایت کی۔ جمن صلح پسند آدمی تھا، جمن کیا تھا؟ صلح پسند یعنی امن پسند۔ اب اس معاملے میں مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا۔ مداخلت دخل اندازی۔ کچھ دن تو رو دھو کر کام چلا، آخر ایک روز خالہ جان نے جمن سے کہا، بیٹا تمہارے ساتھ میرا نبھا نہ ہوگا، نبھا گزارا ایک ساتھ، تم مجھے روپے دے دیا کرو، میں اپنا الگ پکا لوں گی، یعنی میں تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گی، مطلب ایک ساتھ نہیں پکے گا، بلکہ مجھے میرے روپے دے دو، میں الگ پکاؤں گی۔ جمن نے بے اعتنائی سے یعنی بے رخی سے جواب دیا، روپیہ کیا یہاں پھلتا ہے؟ روپیہ کیا یہاں پھلتا ہے یعنی بڑھتا ہے، روپیہ کیا یہاں پھلتا ہے؟ تو خالہ جان بگڑ کر بولی، یعنی انہیں غصہ آ گیا، تو مجھے نان نمک چاہیے یا نہیں، یعنی کھانا پینا۔ جمن نے مظلومانہ انداز سے جواب دیا، چاہیے کیوں نہیں، میرا خون چوس لو۔ کوئی یہ تھوڑی ہی سمجھتا تھا کہ تم خواجہ خضر کی حیات لے کر آئی۔ خواجہ خضر ان کے بارے میں مت ہے کہ یہ زندہ ہیں، ایسے یہ رہنما ہیں، رہبر ہیں جو زندہ ہیں اور بھولے بھٹکوں کو راستہ بھی دکھاتے ہیں، تو یعنی خواجہ خضر کی حیات کا مطلب ہوتا ہے لمبی عمر۔ دیکھیے پیراگراف نمبر 2 میں، خالہ جان اپنے مرنے کی بات نہیں سن سکتی تھی، جامے سے باہر ہو کر یعنی غصے میں آ کر پنچایت کی دھمکی دی۔ جمن ہنسے، وہ فاتحانہ ہنسی جو شکاری کے لبوں پر ہرن کو جال کی طرف یعنی اب پھنسا یہ شکار جاتے ہوئے دیکھ کر نظر آتی ہے۔ ہاں ضرور پنچایت کرو، فیصلہ ہو جائے، مجھے بھی یہ دن رات کا ببال پسند نہیں، یعنی فساد یہ پسند نہیں۔ نمبر 3، پنچایت کی صدا یعنی پکار آواز کس کے حق میں اٹھے گی؟ اس کے متعلق شیخ جمن کو اندیشہ نہیں تھا، یعنی ڈر اور خوف نہیں تھا۔ قرب و جوار یعنی قریب و نزدیک میں ایسا کون تھا جو اس کا شرمندہ منت نہ ہو، یعنی اس نے اس پر احسان نہ کیا ہو؟ کون تھا جو ان کی دشمنی کو حقیر سمجھے؟ کس میں اتنی جرأت تھی جو ان کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ آسمان کے فرشتے تو پنچایت کرنے آئیں گے نہیں، یہی لوگ ہیں گاؤں کے، اور وہ گاؤں کے سب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، وہ کیسے اس کے خلاف بولیں گے؟ اس کے بعد کئی دن تک، یہ نمبر 4 پہ دیکھیے گا پیراگراف، اس کے بعد کئی دن تک بوڑھی خالہ لکڑی لیے یعنی اپنی لاٹھی کے ساتھ آس پاس کے گاؤں کے چکر لگاتی رہیں، کمر جھک کر کمان ہو گئی تھی، یعنی کمان ٹیڑھی ہو گئی تھی، ایک قدم چلنا مشکل تھا، مگر بات آ پڑی تھی، اس وجہ سے اس کا تصفیہ یعنی فیصلہ ضروری تھا۔ شیخ جمن کو اپنی طاقت، رسوخ یعنی رسائی اور منطق دلیل پر کامل یعنی مکمل اعتماد تھا۔ وہ کسی کے سامنے فریاد کرنے نہیں گئے، وہ نہیں کہنے گئے کہ پنچایت ہے تو آپ آنا، بلکہ وہ خالہ ہی جاتی رہی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ یہاں تک آپ دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ وائس میسیج کے ذریعے میں آپ کو یہ پیراگراف نمبر 5 سے پڑھانا شروع کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، چلیں بسم اللہ کریں، اس کو پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر مجھے بتائیے اور میں وائس میسیج کے ذریعے اگلا سبق، یہ سبق کا اگلا حصہ پڑھاتی ہوں۔ ٹھیک، چلیں۔